قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ آپ کو معلوم ہے سورہ صاد میں اس رکوع سے پہلے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کیا اور پھر بتایا کہ کیسے اہل جہنم آپس میں لڑیں گے کہ تم نے ہمیں اس جہنم میں ڈلوایا ہے، وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں فالو کیا ہے، تم ذمہ دار ہو۔ تو اس پہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ان ھذا لحق تخاصم اہل النار، یہ جو جہنمیوں کا آپس میں لڑنا ہے یہ برحق ہے، ہوگا، یہ لڑائی ہوگی ان میں۔ تو اب اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کو کیسے شروع فرمایا کہ نبی سے کہہ دیجئے کہ آپ، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میرا کام ہے ڈرانا، میں تمہیں یہ جہنم سے ڈرا رہا ہوں۔ اور مشرکین مکہ کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا تھی؟ شرک۔ ظاہر توحید ہی تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، جب آپ ایک خدا کو مانیں گے تو آگے پھر اس کی مانیں گے، جب آپ نے اس خدا کے ساتھ بیسیوں کو شریک کر دیا تو پھر کیا آپ اس خدا کو مانیں گے؟ آپ کو تو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے فالو کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ توحید کا مضمون دوبارہ دہرا دیں، ان سے کہہ دیجئے انما انا منذر، میرا کام تو صرف ڈرانا ہے، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور خوب سمجھ لو معبود صرف ایک اللہ ہے جو اکیلا ہے، القہار تمام چیزوں پہ غالب ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے سب کا رب، سب کو پالنے والا وہی ہے، العزیز، جو بڑا زبردست غالب ہے، یعنی چاہے تو تمہیں عذاب دے سکتا ہے، لیکن الغفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اگر توبہ کرو گے شرک سے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ قل ھو نبأ عظیم، اور اے نبی آپ ان کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ یہ جو باتیں میں تم سے کر رہا ہوں یہ بہت بڑی خبر ہے۔ نیوز ہوتی ہے نا، آج یہ ہو گیا، آج فلانی چیز مہنگی ہو گئی، آج فلانی چیز سستی ہو گئی، آج فلاں وزیر اعظم بن گیا، آج فلاں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ہم ان خبروں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، لیکن پیغمبر کی دعوت کیا ہے؟ پیغمبر کی دعوت یہ ہے کہ تم سب کو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، عقیدہ توحید پر ایمان لانا پڑے گا، پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر، پھر اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو یہ وہ خبریں ہیں جن کو تم ہلکا لیتے ہو، جبکہ سب سے اہم خبر ہماری زندگی کے لیے یہی ہے۔ اس لیے فرمایا قل ھو نبأ عظیم، یہ بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، جس خبر سے تم اعراض کر رہے ہو، تم اس کو ویلیو نہیں دے رہے ہو۔ آج کے سیکولر لبرل لوگ مذہب کی اور دین کی باتوں کو سب سے کم ویلیو دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مذہبی اسکالرس کی باتیں ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی بات ہوتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو سب سے زیادہ ہماری زندگی میں جو امپورٹنس ہونی چاہیے وہ اللہ کی باتوں کی ہونی چاہیے، قرآن کی باتوں کی ہونی چاہیے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، میرے پاس کوئی علم نہیں تھا ملأ اعلیٰ کا جب وہ انسان کی پیدائش کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ اپنے نبی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی تو دیں کہ آپ کیسے آدم علیہ السلام کا واقعہ بتاتے ہیں، انسان کی ابتدائیت بتاتے ہیں، حالانکہ آپ کا تو نہ یہود و نصارہ سے واسطہ رہا ہے اور نہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو خود انسان عقل سے فیصلہ کر کے بتا سکتا ہے، کوئی ماضی میں جھانک کے تو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے بارے میں جو بتا رہے ہیں کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی، وہی باتیں تورات اور انجیل میں بھی ہیں، تو یہ آپ کو کیسے پتہ چل گئی وحی کے بغیر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں رہے، اور جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت تو آپ مکہ میں تھے، مکہ میں تو آپ کا واسطہ نہیں تھا یہود و نصارہ تھے، یہود و نصارہ تو مدینہ میں رہا کرتے تھے، مکہ میں تو خالصتاً مشرک لوگ رہا کرتے تھے، کوئی ایک آدھ اگر کوئی عیسائی ہوگا بھی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ نہیں تھا، اور آپ امی تھے، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، اور ویسے بھی کوئی عیسائی آپ کو کیوں آ کے بتائے گا یہ باتیں، جبکہ وہ یہ جانتا بھی ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ وہ ان کے مذہب کے بھی خلاف جا رہے ہیں۔ عیسائیت کی جو بنیاد تھی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن تو جگہ جگہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی علم نہیں تھا بالملأ الاعلی اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، وہ واقعہ کیا ہے وہ تو آگے آ رہا ہے، لیکن بیچ میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ آپ اس سے اپنی نبوت پر استدلال کریں اور یہ بتا دیں کہ مجھ پر وحی نہیں نازل کی جا رہی الا مگر اس بات کی کہ میں ڈرانے والا ہوں، یعنی مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے تمہیں ڈرانے کے لیے تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ۔ ڈرانے کا مطلب جہنم سے ڈرو، اور جہنم سے ڈرانے کا مطلب بھی اپنے برے اعمال اور برے عقیدوں سے ڈرو تم، تاکہ ان کو چھوڑو اور آگے اپنی آخرت کی تباہی سے بچو۔ مجھے نبی اس لیے بنایا گیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جھگڑے کا لفظ استعمال کیا کہ فرشتے اللہ سے جھگڑ رہے تھے، تو یہ قرآن کی بلاغت ہے، مضبوط انداز میں بحث کرنے کو جھگڑے سے تعبیر کیا ہے۔ اصل میں فرشتے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے تھے مستفیدانہ۔ وہ گفتگو کیا تھی؟ جب آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتایا فرشتوں سے کہ میں ایک انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ زمین میں فساد مچائے گا، وہ جو سورہ بقرہ میں جس کی تفصیل ہے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا میں وہ کچھ جانتا ہوں آدم کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ تم نام بتاؤ ان چیزوں کے، آدم علیہ السلام نے بتایا۔ تو یہ پوری بحث کو اختصام سے تعبیر کیا گیا، ورنہ ظاہر ہے فرشتے اللہ سے جھگڑا نہیں کر سکتے، نہ بحث کر سکتے ہیں۔ جھگڑا تو ویسے بھی نہیں، یعنی اختصام کا معنی بحث مباحثہ، جس میں ایک دوسرے کے رائے کے خلاف رائے دی جا رہی ہوتی ہے۔
اذ قال ربک للملائکۃ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من طین، یعنی یہ واقعہ بھی اللہ نے مجھے وحی سے بتایا ہے، مجھے کیا علم اس کے بارے میں کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، تو اللہ نے وحی مجھ پہ نازل کی ہے، اور نازل کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ تاکہ میں نذیر بنوں، تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرا سکوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من طین، اے فرشتوں میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں گارے سے، مٹی، گیلی مٹی سے، فاذا سویتہ، جب میں اسے برابر کر دوں، اس کا پتلا بنا دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو گر جاؤ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، یقعوا لہ ساجدین بھی بلاغت ہے، ایک تو ہوتا ہے نا اسجدوا سجدہ کرو، ایک ہے گر جاؤ، یعنی دھڑام سے گر جاؤ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ظاہر ہے فرشتوں کے ذمن میں جنات کو بھی حکم تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں جن میں سے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد، کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت، اس مخلوق کو جس کو میں نے پیدا کیا، بیدیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اب دونوں ہاتھوں سے تو یہ کنایا ہے، اللہ نے ایک بڑے اہتمام سے ایک چیز کو بنایا، تو اس کو اللہ نے دونوں ہاتھوں سے تعبیر کیا، یعنی عام مخلوق تو نہیں ہے، اس کو تو میں نے بڑے اہتمام سے بنایا، پہلے فرشتوں کے سامنے میں نے یہ رکھا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ کوئی بھی مخلوق اللہ نے بنائی تو فرشتوں سے مشورہ تھوڑی لیا، نہ اللہ نے فرشتوں سے ذکر کیا، اس کو تو بڑے اہتمام سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کر دیا؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا ہے، ام کنت من العالین، یا تو ہے ہی بڑے لوگوں میں سے، مطلب یہ کہ تو ہے تو چھوٹا لیکن کیا تکبر کر کے بڑا بننا چاہتا ہے، یا تو ہے ہی بڑے لوگوں میں سے، یعنی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں ہی بہت بڑا۔ تکبر کہتے ہیں نا اپنی حیثیت سے زیادہ آگے جانے کی کوشش کرنا، تو استکبار یعنی تکبر چاہ رہا ہے تو زمین میں، یا میرے دربار میں اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہ رہا ہے، یا تو ہے ہی بڑا۔ شیطان نے آگے جواب دیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہی بہت بڑا تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ میں ہوں تو چھوٹا لیکن میں بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ میں ہوں ہی بڑا۔ وہ جواب کیا تھا؟ انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے، میرا میٹیریل بہت اعلیٰ ہے، اس کا ادنا ہے، لہذا میں بڑا ہوں، یعنی میں تکبر نہیں کر رہا، میرا تو رائٹ ہی یہی ہے، میرا رائٹ ہے کہ میں اس کو سجدہ نہ کروں بلکہ یہ مجھے سجدہ کرے، میں ہوں ہی بڑا۔ قال فخرج منہا، اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے۔ اللہ نے دلیل دی جواب میں، اللہ وجہ اس کی ہے کہ تو بالکل واضح ہے نا، تو اگر آدم سے بہتر ہے بھی تو اللہ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا، تو جب اللہ تجھے حکم دے رہا ہے تو آدم کے حکم کی وجہ سے تھوڑی سجدہ کر رہا ہے، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں کوئی بڑا کسی بات کا حکم دیتا ہے تو ہماری رائے میں وہ حکم ٹھیک نہیں ہوتا، ناجائز بھی نہیں ہوتا لیکن بہتر بھی نہیں ہوتا، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں بھائی، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ بڑے کا حکم، یہی حکم اگر ہمارے جیسا ہمیں کوئی دیتا تو ہم نہ کرتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اگر شیطان کو کہتے کہ تم مجھے سجدہ کرو، اس وقت شیطان یہ جواب دیتا تو اس میں رائے ہو سکتی تھی کہ بھئی وہ حکم صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن جب آرڈر اللہ دے رہا ہے پھر اللہ کے آرڈر کا انکار کرنا یہ اللہ سے آگے نکلنے والی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور تجھ پر میری لعنت ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک۔ قیامت کے دن کا تذکرہ اس لیے کیا کہ قیامت کے دن کے بعد تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، پھر وہ لعنت دائمی ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن سے پہلے اس کا امکان ہوتا ہے کہ لعنت کا مستحق نہ رہے توبہ کر کے، تو اللہ نے بتا دیا کہ ہمیشہ لعنت رہے گی، یعنی توبہ کی توفیق بھی اس کم وقت کو نہیں ملے گی، تو قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی، اور ظاہر ہے قیامت کے بعد تو پھر پکی ڈکی ہے ہی، کیونکہ اب تو لعنت ختم ہونے کا امکان ختم ہو گیا۔ قال رب فانظرنی، شیطان نے کہا ٹھیک ہے، بجائے توبہ کرنے کے اور اکڑ گیا، کہنے لگا فانظرنی الی یوم یبعثون، ٹھیک ہے پھر تو مجھے زندگی دے دے قیامت کے دن تک، لعنت تو قیامت تک ہوتی رہے گی مجھ پر، چاہے قیامت تک زندگی ملے یا نہ ملے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ جس آدم کی وجہ سے مجھ پر لعنت ہوئی ہے نا، تو مجھے اتنی لمبی زندگی دے کہ میں اس آدم کو بہکاتا رہوں، تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، یعنی زندگی کی مہلت۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم تک جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ قال فبعزتک، شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا۔ دیکھیں یہ کہ ہوتا ہے تکبر، ضد، ہٹ دھرمی۔ شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ کو یہ دعوے پسند نہیں آئیں گے، اللہ تو نہیں چاہتے کہ انسانیت جہنم کی آگ میں جائے، اور ایک غلطی شیطان سے ہوئی ہے تو اب جیسے جیسے سزا مل رہی ہے اس سزا سے شیطان کے لب و لہجے میں نرمی آنے کے بجائے سختی در سختی آتی چلی جا رہی ہے۔ آج بھی آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے کہ ایک ٹھوکر کھانے کے بعد سدھر جائیں، دو ٹھوکریں کھانے کے بعد سدھر جائیں، وہ اور زیادہ ڈھیٹ بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ شیطانی اثرات آج لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔
تو بجائے ذرا یعنی تھوڑی سی نرمی پیدا کرنے کے نا کہ چلو اب میں چلا جاتا ہوں، تو اور زیادہ ڈھیٹ بنتا چلا جا رہا ہے، اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے کہ مجھے زندگی چاہیے تاکہ میں گناہ زیادہ کر سکوں، یعنی شاید انسان کو بہکانے کا گناہ، اور پھر آخر میں قسم اٹھا رہا ہے تیری عزت کی قسم، یعنی صرف زبانی دعوے نہیں، اللہ کی عزت کی قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے سلیکٹڈ بندوں کو۔ یعنی شیطان کے علم میں یہ بات ہوگی یا اللہ نے ڈال دی ہوگی کہ ہر ایک پہ زور چلے گا نہیں، کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پورا زور بھی لگا لو وہ سیدھے راستے سے ہٹتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال فالحق، ٹھیک ہے میرا قول تو برحق ہوتا ہے، میں بھی ایک بات تجھ سے کرتا ہوں، والحق اقول، اور میں کہتا ہی حق ہوں، یعنی تو اگر سمجھتا ہے کہ تو حق کہہ رہا ہے تو میں تو ہوں ہی حق کہنے والا۔ تو حق کیا ہے؟ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میرا غضب تجھ پہ بھی نازل ہوگا اور یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی تو تجھے فالو کریں گے نا، تو تیرے ساتھ انہیں کو جہنم میں ڈالوں گا، کیونکہ میں اپنے بندوں پر حجت تمام کروں گا، پیغمبروں کو بھیجوں گا، ان کو بتاؤں گا کہ شیطان نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں تمہیں گمراہ کرنے کی، اس کے بعد بھی اگر کوئی تجھے فالو کرے گا نا تو میں اس پہ ترس نہیں کھاؤں گا، پھر وہ تیرا دوست ہی شمار ہوگا، تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا، اس کو بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ اور اس سے ایک اشکال ہوتا ہے پھر تو بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا جائیں جہنم میں، کیوں؟ لأملأن جہنم، میں بھر دوں گا جہنم کو، من کا تجھ سے، وممن تبعک منہم، اور ان لوگوں سے جو ان میں سے تیری اتباع کریں۔ منہم شاید یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی تبعیضیہ کا مطلب سارے انسانوں سے نہیں، وہ انسان جو منہم جو ان میں سے تجھے فالو کریں گے، اجمعین، ان سب کے سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اتنی بڑی تعداد میں جہنم میں تیرے جو بہکاوے میں آئیں گے نا، ان کی وجہ سے جو تجھے تیرے بہکاوے میں آ کے جو تجھے فالو کریں گے، ان تمام لوگوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اب یہ سورہ صاد ختم ہو رہی ہے تو اس کے خلاصہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے پیش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میں جو تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، جو تورات اور انجیل کی باتیں بھی ہیں، تمام آسمانی مذاہب کی باتیں، جو بیسک مضمون سب کے سیم ہی ہیں، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم کیسے پیدا ہوئے اور کیا کیا قسمیں شیطان نے اٹھائی تھیں، اور اسی شیطان نے تمہیں بت پرستی کے راستے پہ ڈال دیا کہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے بت بناتے ہو اور انہی کے سامنے جھکتے ہو، یہ شرک تمہیں جہنم کا ایندھن بنانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے میری دعوت پہ غور کرو، اور خاص طور پر اس صورت میں تو غور کرنا زیادہ بنتا ہے کہ جب میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں تو اور زیادہ، بلکہ میری تو ٹھیک ٹھاک مخالفت ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے مجھے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اللہ نے سورہ صاد کے آخر میں فرمایا خلاصے کے طور پر کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا، وما انا من المتکلفین، اور میں کوئی تکلف نہیں کر رہا، جو اللہ کا پیغام آ رہا ہے میں ایز اٹ از تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں اس پیغام کو۔ جھوٹ بولنے والا تکلف کرتا ہے، باتوں کو گھماتا ہے، تو میری باتیں سیدھی سادھی ہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، سورہ صاد شروع ہوئی تھی نا والقرآن ذی ذکر، کہ اس قرآن کی قسم جو نصیحت والا ہے، تو اسی نصیحت پر اللہ نے آیتوں کو ختم کیا کہ نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ وہ اس کو فالو کر لیں، اور ان کو اس میں بتایا گیا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ان اصولوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ابھی تم اس قرآن کا برحق ہونا اگر نہیں مانتے، کچھ وقت کے بعد اس کی خبر تمہیں معلوم ہو جائے گی، یعنی اس کی سچائی تمہیں پتہ چل جائے گی، لیکن اس وقت پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت ایمان جب یعنی اپنی آنکھوں سے تم دیکھ لو گے تو فائدہ نہیں ہوگا، ابھی دنیا میں غور و فکر کر کے اللہ کی آیات پہ ایمان لے آؤ، اور اللہ کی آیات کے حساب سے اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔